السلام علیکم دوستو۔ انسان کے لیے سب سے بڑا مشکل اور درد والا وقت وہ ہوتا ہے جس میں نہ وہ تکلیف سہن کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کچھ بتا سکتا ہے۔ واقعی مشکل ہوتا ہے نا؟ جب اس بھری دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو کھل کر بتا سکے کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے، کتنے حالاتوں نے اسے گھیر لیا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا، اور ہمارا اللہ سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا جو ہماری ہر اصلیت کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری دکھ بھری باتوں کو سنتا ہے اور پھر ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں خود کہتا ہے، کیا تمہیں پتا نہیں آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور نہ کوئی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی ہے نہ مدد کرنے والا۔ پارہ نمبر 3 آل عمران۔ یقین کرنے والوں کے لیے اس میں ایک اشارہ ہے، اور اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ اللہ پاک کی خالص قدرت ہے جس نے یہ خوبصورت دنیا بنائی، اور بے شک وہ اس دنیا کا مالک ہے۔ تو سوچئے کہ وہ اتنی بڑی دنیا کا مالک ہو کر ہم سب کی سنتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی سنیں کہ وہ ہمارے لیے جو فیصلہ کرتا ہے یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو سونپ دیں خود کو خدا کے حوالے، وہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لے، پھر دیکھے کہ وہ تمہیں دے گا جو تمہاری رضا ہوگی۔ بس اس کے رنگ میں رنگ جائے، پھر تمہیں دنیا کے رنگ پسند نہیں آئیں گے۔ صبر کا گھونٹ کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت پیارا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کتنی آسانی ہوتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر کرنا مشکل ہے، پر جب صبر کرنا آ جاتا ہے تب بڑے سے بڑا نقصان بھی نقصان نہیں لگتا، کوئی مشکل نہیں لگتی۔ تو تب ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور وہ سب صحیح کر دے گا۔ اس لیے خود کو خدا کی رضا میں راضی رکھو اور راضی ہونے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل سے کہو، ضد نہ کر۔ مقدر لکھنے والے سے ضد نہیں کرتے، کاتب تقدیر سے ضد نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تمہاری خواہش سے زیادہ بہترین ہوگا۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں دریا کے اوپر چلتی ہے تاکہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دے۔ بے شک اس میں صبر اور شکر اور احسان کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورہ لقمان۔ تو جان رکھو کہ وہ اللہ میری ذات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا دکھ میں نے آنسوؤں میں بہا دیے اور کون سے دکھ کو خود ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے میرے دل کے ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے۔ میری دعائیں سنی جا چکی ہے، میرے صبر کا سلسلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تو بس یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، جو کون فیکون کا مالک ہے۔ انہیں تو صرف فیصلے کرنے ہیں، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پر جان رکھو کہ بلندی ہمیشہ مشکل سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بڑا اللہ سے جڑتا ہے، اپنے اشکوں کو بہاتا ہے۔ وہ رب بندوں کی درمیان کی راز کی باتیں ہوتی ہے۔ ہمارا رونا گڑ گڑانا اللہ کو پسند آتا ہے، تو وہ بندے کی خواہش تھوڑی دیر میں پوری کر دیتا ہے، لیکن یہ تڑپنے کا بدلہ رب بندے کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے لے کر جیل میں گئے، لیکن اللہ نے اسے ایسا بدلہ دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے رب کے ساتھ جڑے رہیں، مانگتے رہیں، مناتے رہیں،
ان قریب رب اس کو اپنی قدرت کے معجزے دکھلائے گا جسے دیکھ کر تم اپنا سارا دکھ درد بھول جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں تم سے فرماتا ہے، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تمہیں سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اور جان رکھو کہ کٹھن اور دشوار گزار موڑ تو سفر حیات میں آتے ہیں، نہ وہ دراصل تمہاری منزلوں تک پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کی اللہ خود مدد فرماتا ہے اور اس کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ہٹا کر اس کی گیٹ سے مدد کرتا ہے، تو سنو، اللہ کے فیصلے پختہ اور اٹل ہوتے ہیں۔ جب تم اپنی زندگی کی ساری تنگی اور تلخیوں کے باوجود اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کی فکر کو مقدم رکھتے ہو تو وہ برے سے برے حالات میں خوش نصیبی تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ ہماری دلی دعا بھائی بہنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، غم اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو ایک لائک ضرور کر دے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔